مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ 18 باب 18 سے 20 آیت۔ آؤ ہم اسے مارے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت لوگوں نے کہا، آؤ ہم ارمیا کے خلاف منصوبہ ایجاد کریں، کیونکہ کاہن کے نہ ہونے کی وجہ سے شریعت ہرگز جاتی نہ رہے گی، اور نہ مشورت مشیروں کے نہ ہونے سے، اور نہ کلام نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ اے خداوند، تو مجھ پر توجہ کر اور میرے مخالفوں کی آواز کو سن۔ کیا نیکی کا بدلہ بدی سے دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گڑھا کھودا۔ یاد رکھ کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوا تاکہ ان کے لیے نیکی کی بات کروں اور تیرا غضب ان سے پلٹ دوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 30 5ویں آیت سے 6 اور 14 سے 16 آیت تک۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ تو نے مجھے اس جال سے نکالا جو انہوں نے میرے لیے بچھایا، کیونکہ تو میری جائے پناہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند خدائے صادق، تو مجھے بچا لے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ میں نے بہتوں سے مذمت سنی اور میرے ہر طرف ہول ہے۔ انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا، میرے خلاف مشورہ کیا اور میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ مگر میں اے خداوند تجھ پر توکل کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، میرا انجام تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے دشمنوں کی گرفت سے اور میرے تقویت رساؤں سے چھڑا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے ہی پاس ہیں۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 20 باب 17 سے 28 آیت۔ وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے۔ اس وقت یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو، ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے۔ وہ اسے ٹھٹوں میں اڑائیں گے اور کوڑے ماریں گے اور صلیب پر چڑھائیں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تب زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور سجدہ کر کے اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتی کہ کیا مانگتی ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں، کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم میرا پیالہ تو پیو گے،
लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यस्सु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमर उन पर अख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक रहते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।